ہوتی ہے۔ تو یہ جو نفس کے معاملات ہیں، اور آپ یہ کئی درسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ان کے بیان کرنے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ ہم جس راہ کے راہی ہیں، الحمدللہ جس راہ کے ہم راہی نہیں بلکہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بنا دیا ہے، اپنے دوستوں کے سنگت عطا فرما دی ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے دجالی دور کے اندر ہمیں یہ اتنی عظیم نعمت حاصل ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اس راہ کے لیے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس راہ کو چلیں تو صحیح۔ چلنے والے بہت سارے چل رہے ہیں، چلتے بہت سارے، مگر سمجھ کے کوئی چلتا ہے۔ تو کوئی بھی کام ہو، چاہے دین کا ہو دنیا کو، جب آپ کو سمجھ کے کریں گے تو پھر آپ اس کے لوازمات حاصل کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ رسمی طور پہ، اکثر فقیر کہتا ہے کہ رسمی طور کی پیری مریدی جو ہے، وہ آپ کو یہ لوازمات اس سے نہیں ملنے والے۔ آپ کو جو رسمی طور پہ پیری مریدی ہے، وہ جب جس میں تربیت ہی نہ ہو، مرید سمجھے مرید ہو کے بس میرا آخرت کا بھلا ہو گیا، تو نسبت قائم ہو جانا یہ اچھی بات ہے۔ نسبت قائم یہ بھی خالی نہیں فائدے سے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں جب اس راہ پہ چل ہی پڑا ہے، جب دامن تھام ہی لیا ہے کسی کا، تو پھر بہتر یہ کہ جو کچھ ان کی زندگی گزری ہے، پریکٹیکل ان کی لائف ہے اللہ والوں کی، ہم ان کی زندگی سے اخذ کریں نا وہ چیزیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم جیسی طلب والا دل ان کے جو اولیاء کرام ہیں ان کے سامنے لے کے جائیں گے، وہی چیز کے اندر آئے گی۔ یعنی جیسا ہمارا برتن ہوگا نا، جتنا وسیع ہمارا برتن ہوگا، چیز بھی نعمت بھی ویسی ڈالی جائے گی۔ اب اگر ہم لے کے جائیں سرائی اور ہم چاہیں کہ اس میں ایک نادی والا کام ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ لینے والے کے اوپر ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ طریقت کا دار و مدار، پیری مریدی کا دار و مدار جو ہے نا، وہ شیخ پر نہیں ہے۔ پیری مریدی کا قائم رہنے کا دار و مدار مرید کے اوپر ہے۔ یعنی اگر مرید یہ کہے کہ میں بیعت توڑتا ہوں، یا میں نے بیعت توڑ دی، تو اس کی بیعت ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ بیعت توڑنے کا معاملہ جو وہ ارادت کی خرابی کی وجہ سے ہوا، اس کا عقیدہ خراب ہوا، اس کی ارادت ختم ہوئی، اور یہ راستہ، یہ لائن، یہ رشتہ قائم ہی ارادت کے اوپر ہوتا ہے، عبادات کے اوپر نہیں ہوتا یہ رشتہ۔ یہ قائم عبادت کا رشتہ تو آپ کا اللہ کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کی طرف لے کے جانے والا آپ کا رہبر ہے، اس کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہونا ہے، جو رشتہ ہونا ہے، وہ کیا ہوگا؟ ارادت، عقیدت، محبت۔ ان چیزوں پہ اگر آپ کی محبت میں، ارادت میں، عقیدت میں اگر فرق آ گیا، اپنے رہبر کے لیے بدگمانی دل میں پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، شیطان تو کرے گا یہ کام، شیطان کرے گا یہ کام۔ عرصہ دراز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے فیض و برکات سے چیزیں اخذ کیں، اور اسی طرح سینہ بہ سینہ چلتی ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، تو قصور ہمارا ہے کہ ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کری۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ پاس دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کا جو رتبہ ان کو ملا ہے، صحابی کا جو رتبہ ہے، کیا وہ نمازوں کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے کثیر عبادات کی ہیں؟ کیا اس وجہ سے؟ نہیں۔ صحابہ کرام کا جو رتبہ ہے تمام امت کے اوپر عبادات کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان کی عبادت ایسی ہماری عبادت ہے بھی، ان کی 2 رکعت نفل ہماری ساری زندگی کی عبادت، ٹھیک ہے، وہ پھر باری۔ لیکن صحابہ کرام کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے، وہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دوستوں کو، آقا علیہ السلام جو دوست تھے، انہیں لفظ صحابی سے ہی یاد کیا ہے قرآن میں۔ صحبت اور صحابی، صحابی اس کو کہا گیا جس نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی ایمان کی حالت میں، حالت ایمان میں۔ لفظ صحابی خود ایک مقام رکھتا ہے، اس مقام کو کوئی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اب وہ جو صحبت کے فیض و برکات ہیں وہ چلے آ رہے ہیں۔
صحبت کی فیض و برکات، جیسا کہ امام ربانی رحمۃ اللہ نے اس طرح اشارہ دیا اپنے مکتوبہ شریف میں، فرمایا کہ ہمارے طریق نقشبندیہ مجددیہ، فرمایا ہمارے طریق کا دار و مدار صحبت شیخ کے اوپر ہے۔ اب اس میں اگر سوچتا چلا جائے تو بہت ساری گریں کھلتی چلی جائیں گی، اور اگر باہر سے کھڑا ہو کے دیکھتا رہے صرف یار یہ کیا بات ہوئی کہ صحبت شیخ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوا، نماز تو پڑھ رہا، سب کچھ کر رہا ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مزید اپنے مکتوبہ شریف میں اس طرح اشارہ دے کے فرماتے ہیں، جب شیطان اگر اس کے ذہن میں بات الجھے گی نا کہ اگر صحبت شیخ میں نہیں جا رہا، مرید ہو گیا کافی، اب اپنی بات میں لگا ہوا ہے وہ، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شعبہ الگ ہے نا، یہ اور معاملہ ہے، تزکیہ نفس کے اس کے اپنے طریقہ کار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب شیطان اطاعت کے راستے آئے، اب شیطان اطاعت کس طرح کرواتا ہے؟ وہ نماز پڑھنے سے نہیں روکے گا، وہ آپ کے معاملات عبادت کے جو ان کو نہیں روکے گا، وہ اس میں لگا کے رکھے گا آپ کو، حالانکہ اس کا کام کیا ہے؟ روکنا، ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا وہ نہیں روکے گا آپ کو، اور چلائے گا، چلنے دے گا۔ امام ربانی رحمۃ اللہ اس طرح اشارہ دے کے فرماتے ہیں کہ جب شیطان اطاعت کے راستے آئے نا تو پھر فرماتے ہیں کہ سوائے مرشد کامل کے بچنا محال ہے۔ یہ اتنا بہت بڑا اس کا بھاری وار ہے کہ اس سے بچنا جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم کے بغیر بندہ نہیں بچ سکتا۔ تو آپ نے اس طرح اشارہ فرمایا ہے کہ چلنے والے جو دیگر کی بات نہیں ہو رہی، جو اسلام کے راستے کے راہی ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے، باقیوں سے بات نہیں ہے۔ جو اس راہ کے چلنے والے ہیں وہ ہوش مندی کے ساتھ اس طرح چلیں کہ اپنا مرکز نگاہ، وہ اپنا جو ان کا رابر ہے اسی کو قائم رکھیں، اسی کے ساتھ، اسی کے پیچھے۔ جس طرح بزرگ نے مثال دے کے فرمایا کہ اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ ہونا تو بڑا جانور ہے، اونٹ ایک بڑا جانور ہے، لیکن اگر اونٹوں کی ایک لمبی قطار ہو اور اس اگلے سب سے فرسٹ پہ جو اونٹ ہے اس کی رسی آپ ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیں، بچہ چلے گا اور اونٹوں کی پوری قطار اس بچے کے پیچھے لے گی۔ اونٹ کے اس طرح چلنے کو، حالانکہ وہ بڑا طاقتور بھی ہے، اس بچے کے معاملے میں بڑا قد والا بھی ہے، اونٹوں کی قطار کو یا اونٹ کو اس طرح چلنے کو آپ کیا کہیں گے؟ اس بچے کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے قد کاٹ کو نہیں دیکھنا، اپنی طاقت کا اندازہ بھی نہیں، لیکن کیا اس کی ناک میں جو رسی ڈال دی گئی، نکیل ڈال دی گئی ہے تابع داری کی، اس نے اس کو سمجھ لیا کہ اب میرا مالک جو ہے وہ چاہے قد میں چھوٹا نظر آئے بڑا نظر آئے، میں نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اور جانور جو ہوتے ہیں جو اپنے مالک کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں تبھی ان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اشرف المخلوقات، ہمارا جو مرکز نگاہ ہے، جو ہماری منزل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پاک پروردگار عالم کی رضا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تو اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، ہمیں دعا سکھائی۔ اس سے پہلے بھی اس فقیر نے آپ کو اس کے متعلق عرض کیا تھا کہ اللہ میں دعا سکھا رہا ہے کہ مجھ سے دعا اس طرح مانگو کہ رب حبلی حکم والکنی بالصالحین، اے میرے مالک، اے میرے رب، مجھے حکم عطا فرما اور مجھے اپنے ان بندوں سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے مستحق ہیں، جو تیرے قرب خاص کے مستحق ہیں، تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ یا سزاوار سے مراد وہ سزا نہ لے لینا، اسی لیے فقیر نے اس کو مستحق سے بدلا ہے، وہاں تو سزاوار ہی لکھا ہوا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے جو تیرے قرب خاص کے مستحق، جو تیرے جلووں میں رہنے والے ہیں، جو تیری آغوش رحمت پرورش پانے والے ہیں، جنہیں تو نے اپنے انتہائی قریب کر لیا ہے۔ اب یہ دعا میں کون سکھا رہا ہے؟ خود پروردگار ہے، ہم سکھا رہے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ ایسے ہوتا نا، اللہ میں ایسے کہتا کہ مجھ سے دعا مانگو کہ اللہ میں مجھے اپنے قریب کر لے، یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لے، نہیں، وہ بندوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا ایسے مانگو کہ جو تیرے بندے، وہ جو تیرے بندے تیرے قرب خاص میں پہنچ چکے ہیں، تیرے قرب خاص کے اندر پہنچ چکے ہیں، وہ تیری معیت حاصل کرنے والے بندے، یا رب العالمین ہمیں ان کے پاس پہنچا دے۔ تو پتہ چلا کہ یہ راستہ جو ہے چلنے کا، جو اس کا طریق ہے، وہ بغیر کسی اللہ کا قرب حاصل جو کرنا ہے تو بغیر کسی ایسے بندے کے جسے اللہ کا قرب حاصل ہو چکا ہو،
اللہ کے قرآن کے مطابق اس کے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے. طریقہ کار ہے, ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے تصوف کی جو لائن ہے یہ آپ کو جس طریقے سے لیکن عرصہ دراز سے ہزارہ سال سے اس طرح چل رہا ہے سلسلہ, ایک لینے والا اور ایک دینے والا. جو دینے والا عرف عام میں آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ مرشد کہتے ہیں, پیر کہتے ہیں. جو لینے والا ہے اسے آپ مرید کہتے ہیں. یہی بات ہے. تو مرید کا جو کام ہے فرمایا کیا کہ اپنے شیخ کو فالو کرے, ان کی تابعداری کرے, جیسا کہ ہم نے پچھلے درسوں میں کہا تھا کہ بیعت کا معنی مفہوم وہ سمجھ لے. ابھی ایک دو ساتھی ہیں جو آن لائن بیعت ہونے کے سے کہہ رہے تھے, ہم نے کہا آپ اچھی طرح سمجھ لیں پہلے بیعت کے معاملے کو. ہم نے اب 2 ہفتے ہو گئے ہیں انہیں اصرار کرتے ہوئے کہ میں سلسلے میں داخل کر لیں. ہم نے کہا آپ بیعت کے معنی مفہوم پہلے سمجھ لیں, جو ویڈیو کلپس آپ اچھی طرح دیکھ لیں, اس میں کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو سمجھ لیں, تاکہ آپ سمجھ کے جب آئیں تو آپ کو فائدہ ہو, کم آپ کو فائدہ ہو. تو اس لیے اس فقیر کا یہ کہنا ہے کہ اس لائن میں جو داخل ہو چکے ہیں, جو داخل ہونا چاہتے ہیں, جو ہو چکے ہیں, وہ اپنے آپ کو سنبھال کے چلیں, کیونکہ قدم قدم پر شیطان موجود ہے. تو تزکیہ نفس کی جو یہ نشستیں ہیں, تربیت ہماری درس ترسو کی نشست جو ہوتی ہے, اسی لیے کہ جو نفس و شیطان آپ پہ وار کرتے ہیں, ہم پہ وار کرتے ہیں, ہم اپنے بڑوں کے اقوال کی روشنی میں جو ان کے مشاہدے میں چیزیں آ چکی ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو ہماری مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ان کے مشاہدوں کی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں, اور اب ہم جو ان کے مشاہدے کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو ہمارے لیے پھر اس میں میخ نکالنے کے بجائے اس پر عمل کرنے ہی میں عافیت ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو ان مقربان بارگاہ کے پاس, بارگاہ الہی کے پاس تھے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر کم حق و عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے.